پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے 83۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ان اہل کتاب کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے آپ کی زبان اقدس سے آیات قرآن یا اللہ کا کلام جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ آیت کے الفاظ یوں ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں یعنی وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ہمارا نام بھی ان گواہوں میں لکھ لے جنہوں نے اس نبی کی اور تیرے کلام کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ جو بات ہم سب کی توجہ یعنی چاہتی ہے وہ یہ نکتہ ہے کہ کیا سبب ہوتا ہے، کیا چیز سبب بنتی تھی کہ جب اللہ کا کوئی نمائندہ آ کر اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا تو کچھ لوگ اس کی دعوت مان لیتے تھے، کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس کا کیا سبب تھا؟ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اللہ کے ایک ولی کے انتظار میں ہیں، تو ہمیں پہلے سے اللہ کے کلام نے اور فرامین اہل بیت عصمت و طہارت میں جو رہنمائیاں کی گئی ہیں ان میں یہ سبب بتایا گیا ہے کہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کچھ بڑی جلدی ایمان لے آتے تھے، کچھ ذرا دیر سے لاتے تھے، کچھ کبھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ مختلف کیٹیگریز بن جاتے تھے لوگ، کچھ لوگ ایمان بھی نہیں لاتے تھے لیکن دشمنی بھی نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور اللہ کے نبی کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ میرے سوال کی طرف توجہ ہے آپ کی۔ اس فرق کا کیا سبب ہے؟ اگر تو آپ یہ کہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق نہیں دیتا، تو اس جواب کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ ایمان لانے والوں کا کوئی تعریف بنتی ہے اور نہ ایمان نہ لانے والوں کا کوئی جرم بنتا ہے، اس لیے کہ جو کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ نہ ان کو انعام دینے کا کوئی معنی بنتا ہے اور نہ ان کو کوئی سزا دینے کا، یہ بڑا خطرناک نظریہ۔ آپ پستول اٹھائے اور کسی کو گولی مار دیں اور پھر کہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ عدالت میں آپ کو پیش کیا جائے، قاضی آپ سے پوچھے تو نے کیوں مارا ہے، آپ قاضی سے کہیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا ہے؟ وہ کہہ نہیں ہل سکتا، تو بس جب پتہ نہیں ہل سکتا تو بندہ کیسے مر سکتا؟ جو اللہ کی ذات نے چاہا اس نے کروا دیا مجھ سے۔ یہ غلط نظریہ ہے جبر کا۔ تو پھر کیا چیز سبب بنتی ہے؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل اگر ہمارے امام ظہور فرمائیں تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ صلی علی محمد وآلہ۔ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ تو مختلف جو روایات ہیں اور آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو انسان
दावत हक सामने आने से पहले जितनी उसमें अच्छाई होती है पहले, क्योंकि इंसान की फितरत में, हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने अच्छाई और बुराई की सेंस रखी हुई है। व नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और नफ्स इंसान की कसम, और जिसने उसे ठीक ठीक बनाया है, यानी उस अल्लाह की कसम। फिर क्या फरमाया? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और उसको बनाकर, बनाने वाले ने उसकी बुराइयां भी और उसकी अच्छाइयां भी उसे इल्हाम कर दी हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई की सेंस मौजूद है, चाहे उसे किसी नबी का पैगाम ना पहुंचो। तो अब फर्ज करें नबी के आने से, अल्लाह के नुमाइंदे के हमारे सामने आने से पहले का ज़माना जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हो, तो भी हम में से बाज अच्छे होंगे, बाज जालिम होंगे, अपनी मर्जी से। एक बंदा कमज़ोर पे रैम नहीं खाता, दूसरा रैम खाता है। जो रैम नहीं खाता वो फिर जुल्म करता है, जो रैम खाता है वो जुल्म से उसे बचाने की कोशिश करता है। तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जब हम होश संभाल लेते हैं, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने इख्तियार से अच्छे काम भी करते हैं और हो सकता है बुरे काम भी करते हैं। तो जो शख्स अपने इख्तियार से जिसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है, खुदा न खास्ता अगर उसकी ज़िंदगी ज़्यादा गुनाह की तरफ, जुर्म की तरफ माइल रही है, तो अब अगर उसके सामने अल्लाह का नबी आता है, उसको बड़ी मुश्किल पेश आएगी नबी की बात मानने में। क्यों? उसकी दुनिया ही और है। और नबी जो बात कर रहा है, इसका मतलब है उससे ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उसे जुल्म छोड़ना पड़ेगा, उसे फलान गुनाह ये सब छोड़ने पड़ेंगे। तो वो फिर नबी के खिलाफ डिसीजन करता है। जिस स्टेज पर है उतना उसका डिसीजन खतरनाक होता है। अगर वो उस बुरे सेटअप का कोई लीडर है तो वो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये कामयाब हुआ तो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम तो फिर लीडर है बुराइयों के। लेकिन वो लोग के जो बुरे नहीं होते, उनको ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती नबी की बात की तरफ माइल होने में। जो जितना अच्छा हो उतनी जल्दी माइल हो जाता है। एक आपको मैं फरमान बता दूं, एक हदीस बता दूं, जो अक्सर जगह बताने की कोशिश करता हूं, ताकि हर इंसान को पता रहे कि कल अगर अल्लाह का नुमाइंदा आ जाए और वो हमें बुलाएगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। हमने जो शख्सियत बनाई है अपने आप को, किस तरह के हम काम करते हैं, किस तरह की हमारी हरकत हैं, हमारी आदत हैं, वो फिर फैसला करेंगी कि हमें अल्लाह का नुमाइंदा काबिल कबूल है या हमें लगेगा ये तो हमारा दुश्मन है। तो ये आप सुन लीजिए कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने, एक सहाबी ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा और गौर से, ताकि बात एक्चुअल जो नुक्ता है वो समझ में आ जाए। उन्होंने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह, आप जब आपने हमें इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी थी, आपने इस्लाम की दावत का आगाज नहीं किया था, तो उससे पहले भी हम अच्छे काम करते थे। वो काम जिनको दीन इस्लाम अच्छा कहता है, आपने बताया ये बहुत नेकी काम है, हम इस्लाम से पहले भी वो अच्छे काम करते थे, तो आया उनका हमें अजर मिलेगा? अब ये जो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, इस पर खूब तवज्जो फरमाए ताकि असल कहानी पता चले आपको। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि हाँ, उन नेक कामों का अजर ये था कि जब मैंने तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ दावत दी, तो वो जो तुम्हारे अंदर की अच्छाई थी वो सबब बनी कि तुम मुझ पर ईमान ले आए।
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو انسان اچھے کاموں کا عادی ہوتا ہے، نبی کی بات تو اچھی ہوتی ہے، لیکن مثلا انصاف کی بات تو اچھی ہے، لیکن ظالم کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کو ڈنڈا پڑنا ہے۔ لوگوں کا حق نہ مارنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ڈنڈا ہے جو لوگوں کا حق مارنے کا عادی ہے۔ سچائی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے موت ہے جس کا کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تو جو بندہ جتنا اچھائی سے مانوس ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی آسان، اس کا کوئی مفاد خطرے میں نہیں پڑتا، اور وہ جلدی، پس جو جتنا زیادہ اچھائی کی طرف مائل تھا، اچھی طبیعت کا تھا، وہ اتنی جلدی اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا۔ جو ذرا ڈھیلے تھے وہ ذرا دیر میں، جو بہت ڈھیلے تھے ذرا اور دیر میں، ٹھیک ہے؟ اور جو بالکل جانور بن چکے تھے وہ نہیں ایمان لائے، نبی کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ طبیعتوں کا فرق ہے جو ایمان لانے اور نہ لانے میں کا سبب بنتا ہے، یا دیر سے۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ کی مرضی تھی تو پھر اللہ نہ ان کو جنت دینا کوئی معقول بات ہے، اور نہ دوسروں کو جہنم میں ڈالنا کوئی معقول بات ہے۔ اگر سب کو اللہ نے دھکا لگایا، ان کو ایمان کی طرف اور ان کو، تو یہ جو آیت ہے یہ پیچھے بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، اور کہا ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہ اچھے لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ جو اچھائی ان کے اندر ہے، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ آنسو کب بہتے ہیں؟ جب انسان کا دل ہل جائے، دل پہ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ پہچان کیسے لیا؟ اندر موجود تھا، اور اس سے ملتی جلتی چیز جب دیکھی اپنی کامل شکل میں، فوراً دل کھنچ گیا۔ لیکن اگر دل ہی بے ایمانی اور خرابی کی طرف مائل ہو، اس کو حق جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بھی اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اچھائیوں کی عادت ڈالے، اپنے آپ کو سچائی کی عادت ڈالے، اپنے آپ کو عدل کی عادت ڈالے، اپنے آپ کو لوگوں کے کام آنے کی عادت ڈالے، تو جب امام آئیں گے اس کو دیر ہی نہیں لگے گی ان کو پہچاننے میں اور ان کے ساتھ جا ملنے میں۔ اور جن کا سیٹ اپ برائی پہ قائم ہے، مکاری اور جھوٹ اور بے ایمانی پہ قائم ہے، سب سے بڑے دشمن وہی بنیں گے امام کے، کیونکہ امام نے آ کے کہنا یہی ہے، نکالو جو کھایا حرام سے۔ تو جس نے جائیدادیں بنا لی ہو، جس نے فلان کی ہو، بے شک چندے بھی دیتا ہو، بے شک جناب وہ بڑے دیگے پکواتا ہو، اس نے کہنا ہے ہم دیگے پکوا کے مر گئے اور آپ ہمیں شروع ہو گئے کہ پیسے نکالو باہر جو کھایا ہوا ہے۔ یہ وہ حرکت تھی جو ان یہودیوں نے کی جو صدیوں سے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کی حکومت قائم ہوگی، وہ ہمارے بدلے لے گا تم سے جو تم ہم پہ زیادتیاں کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ نبی آیا، ان بے ایمانوں نے ایمان تو نہیں لایا، سخت ترین دشمن بن گئے، سوائے اس قلیل تعداد کے جس کے قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ اچھے ہیں، تو ان کو دیر ہی نہیں لگی رسول اللہ پر ایمان لانے میں، اور انہوں نے پہچان لیا یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ نے ہمیں بتائی تھی، یہ تو وہی بات ہے جو عیسیٰ نے ہمیں بتائی تھی مانوس۔ لیکن بے ایمانوں کو یہ بات کبھی بھی مانوس نہیں لگتی، ان کے لیے اجنبی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، یہ انصاب اور ازلام بھی گیمیں تھی اسی طرح کی، تقسیم کیا کرتے تھے چیزوں کو اپنے درمیان وہ ایسے پھینک کر، یہ ساری چیزیں رجسن، یہ رجس ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی شراب پینے والا فلاح نہیں پائے گا، جوا کھیلنے والا فلاح نہیں پائے گا۔ یہ تاکیدیں دیکھیے آپ، رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایک صاحب
بڑے پڑھے لکھے ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ایسے قرآن کے بارے میں، تو ان کی بات سے آئیڈیا ہو گیا کہ پیتے ہیں شراب. تو اس آیت کو مجھے کہتے ہیں، میں بھی اللہ توفیق دیتا ہے قرآن کا میں مطالعہ کرتا ہوں، تو قبلہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا شراب حرام ہے. پھر اس نے خود ہی یہ آیت نکالی، کہتا ہے یہ دیکھو نا لکھا ہوا اے ایمان والو شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے اجتناب کرو. حرام تو نہیں لکھا ہوا نا. یعنی جس نے کوئی گندگی کرنی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تعویل نکال لیتا. جیسے کوئی مثلا مولانا صاحب صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلے اور کہیں جانا تھا، بہرحال شادی اٹینڈ کرنی تھی یا جو بھی، جیسے باہر نکلے ایک گیلا کتا گزر رہا تھا، اس نے زور سے اپنے بدن کو جھٹکا دیا، سارے قطرے جو ہیں ان کے اوپر پڑ گئے. اب ٹائم بھی کم تھا اور انہوں نے کتے کو غور سے دیکھا اور کہا انشاءاللہ یہ بلی ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کتا نہیں ہے بلکہ بلی ہے، میرے کپڑے پاک ہیں. تو بعض اوقات جس نے کوئی گڑبڑ کرنی ہو وہ بالکل، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ تو اگر جو بھی ہے آپ دیکھیں نا حرام تو نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا پھر پیو. اگر تم سمجھتے ہو کہ حرام نہیں لکھا ہوا تو ابھی وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دیکھیں، حتیٰ کہ اس شراب کی جو باقاعدہ اس میں حرمت آئی ہے، حرمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لفظ حرام لکھا جائے. اللہ کہہ دے مت کرو تو پھر یہ حرام ہے. اور یہاں پہ تاکیدیں دیکھیں، رجسن، کم از کم جو آیت تطہیر پڑھتا ہے اور چاہتا ہے اسے اہل بیت کا قرب ملے تو اس رجسن سے تو وہ دور رہے. اللہ کہہ رہے شراب کیا ہے؟ رجس ہے. تو پھر جن کو مانتا ہے ان سے تو اللہ نے رجس کو دور کیا ہوا ہے، تو پھر تو دیدہ دانستہ کیوں اس رجس کے نزدیک جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کلمہ گو لوگوں کے اس ملک میں شراب عام ہے، بلکہ جو اکثر عمراء، آفیسرز، فلان، ان میں تو جو نہ پیتا ہو اسے گدھا سمجھتے ہیں. یعنی اتنے خباثت اور پلیدی زیادہ ہو گئی ہے کہ بعض عمراء کے گھروں میں باپ بیٹی سامنے بیٹھ کے پی رہے، باپ بار بنی ہوئی ہے، مسلمان ہے، بلٹ پروف ایمان ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں، جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اپنا من گھڑت ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی مذہبی رسم ادا کر لیں گے، سمجھیں گے ہم مسلمان ہیں. یہ فراڈ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے کب سے مسلمانوں سے یا مومنوں سے نام آؤٹ کر دیا ہوا. اس طرح کی دیدہ دلیری سے بغیر اللہ کا کوئی حیا کیے جب مرضی دل کیا، تھوڑی سی خواہش ہوئی اللہ کی حدود کو پھلانگ دیا، تھوڑا سا غصہ آیا، اگلا کمزور تھا اس کے اوپر قیامت توڑ دی، اس کے اوپر کیس ڈلوا دیے، اس کے پتہ نہیں کیا کر دیے. پھر بھی جناب پوچھو تو کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو وہ جو آیت ہے جس میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اب جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی طرح حالت دیکھیں کیسے آیت کو لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول ان سے کہیے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں. فوراً کہتا ہے فائدے بھی ہیں نا، فائدے بھی اللہ خود کہہ رہا ہے تو میں ان فائدوں کے لیے پیتا ہوں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول ان کو بتا دو کہ اللہ نے اسم، جو چیز بھی اسم ہے اللہ نے حرام کی ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے ان میں بہت بڑا اسم ہے تو آٹومیٹیکلی ختم ہوگی بات. جب دوسری جگہ صراحت کر دی کہ اللہ نے اسم کو اور بغی کو مثلا حرام قرار دیا ہے
تو پھر تو کوئی جرت نہ کرے کہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اس میں گناہ بھی ہے اور وہ بھی ہیں فائدے بھی ہیں، تو ہم تو فائدوں کے لیے وہ جو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ نے خود رہنمائی کی ہے۔ تو بے ایمان بندہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے کوئی سوراخ ڈھونڈ ہی لیتا ہے کہ جس سے وہ نکل جائے اور گناہ کرے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ المائدہ کا جو آخری حصہ ہے، آیت نمبر 116 سے اس کے آخر تک 120 تک، اس کو بھی توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے نبی کے عشق میں حد سے بڑھ جاؤں، غلو کروں اور نبی سے وہ باتیں منسوب کر دوں جو نبی نے خود نہیں کی لیکن میرے عشق کا تقاضا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، تو قیامت کے دن نبی اس کو اون کرے گا یا نبی اس کو اون نہیں کرے گا؟ اس غلو کو نبی اللہ سے کہے گا یا اللہ کیا تو انہوں نے غلط ہے لیکن ہے تو میرے، آپ مہربانی کریں جانے دیں بیچاروں کو۔ تو اللہ نے اس قرآن میں کلیئر تصویر دکھا دی ہوئی ہے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنی مقدس ہستیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا اور ان کو حد سے بڑھا دیا جیسے کہ مسیحیوں نے کیا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ قرآن مجید میں اب یہ آیات آپ توجہ سے سنیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تو نے کہا تھا ان سے؟ اللہ کو پتہ ہے عیسیٰ نے نہیں کہا، عیسیٰ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ عدالتی کاروائی قیامت کے دن سب نے دیکھنی ہے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم روز قیامت تمام انبیاء سے بھی سوال کریں گے جو ان کی ذمہ داری لگی تھی، اور جن کی طرف نبیوں کو بھیجا تھا پھر ان سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ اسی کا ایک پکچر ہے، ایک درمیان سے حصہ ہے جو اللہ نے منظر کشی کر دی ہمارے سامنے۔ قال، عیسیٰ جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں، میں کیسے وہ بات کر سکتا تھا؟ یہ اپنی کلیئرنس دینے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ادب دیکھیں، پھر کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہو تو بے شک تجھے علم ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرا علم ہے میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنا طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس بات کا حق ہی نہیں رکھتا تھا میں نے نہیں کی، لیکن اگر میں نے کی ہو تو بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع دے دیا کہ تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ 117 آیت، حضرت عیسیٰ کا کلام جاری ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر صرف وہ بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو تیرا پیغام پہنچایا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا۔ توجہ فرمائیے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے پروردگار جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي،
اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ان پہ نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں تب تک کی گواہی دیتا ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو جانتا ہے، تو رقیب ہے، تو نگران تھا کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا ہے، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا آخری جملہ سنیں، وہ نہیں کہیں گے کہ ہے تو میرے ہی، خراب ہو گئے تو فلان، جیسے ڈرامے بازیاں بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے جو باتیں بتائی ہیں، یہ بتایا قیامت میں کیا اللہ کے بندے کیسے رپلائی کریں گے اللہ کے سوالوں کو، تاکہ جو ایسے ہی فلمیں بنائی ہوئی ہیں وہ ذہن سے نکل جائیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے، آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اگر اب تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے۔ عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تو میری پارٹی ہے ان کو چھوڑ دے آپ، اگر تو انہیں عذاب کرے جو انہوں نے حرکت کی ہے تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی زبردست ناقابل غلبہ، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا اور جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ تیری ذات ہے۔ تو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، تو چھوڑ دے تو عزیز اور حکیم ہے۔ کوئی نہیں کہیں گے ہے تو میرے، آپ مہربانی کریں۔ لہذا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے وہ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھ، اور ہماری روایات میں، روایات اہل بیت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر بتایا کہ اے فرزند رسول، فلان شخص جو ہے آپ کے بارے میں یہ غلو والی بات کر رہا ہے۔ امام نے اس کو کیا جواب دیا؟ ان آیات کو ذہن میں رکھیں، یہیں سے امام نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ اس نے بولا ہے میرے بارے میں، جو میرے بارے میں غلو کیا ہے، جھوٹ اس نے بولا ہے، لیکن قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب مجھے دینا پڑے گا۔ جیسے اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو تہمت اس نے لگائی ہے، لیکن قیامت کے دن جواب، چونکہ قرآن مجید یہ جو پکچر دکھا رہا ہے یہ ایکچول پکچر ہے، باقی سٹوریاں، نظمیں، ترانے، ان سے دین نہیں ملتا، نہ قوالیوں سے۔ دین کو سیکھنے کی پہلی جگہ، اپنے ذہن میں تصورات بنانے کی پہلی جگہ اللہ کی کتاب ہے۔ مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، جو بھی تمہاری فکر بن چکی ہے، تمہاری آراء بن چکی ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کو پیش کرو، اور اگر فرق دیکھو تو اپنی آراء پر تہمت لگاؤ کہ یہ غلط ہے۔ قرآن کو مت کہنا کہ ادھر کوئی شک ہوگا، اپنی آراء کو چیک کرو کہ تم نے کہاں سے بنا لی ہے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی اور بات لکھی ہوئی ہے، یا جنہوں نے تمہیں بتایا انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی اور بات لکھی ہوئی تو۔ پھر اللہ کہے گا آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک دو آیات سورہ انعام کی یا 3 آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ 29-30 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے رسول ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی ہے کہ جو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی وہ محتاج نہیں ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم ملا ہے،
ان اکون اول من اسلم، کہ میں اللہ کے آگے جھکنے والا سب سے پہلا بن جاؤں، مجھ سے پہلے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سب سے پہلے میں جھکوں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے رسول کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں معصیت کروں. اللہ کے نبی نے معصیت نہیں کرنی، وہ معصوم ہے، لیکن قانون بتایا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ایک ہی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے لیے. سادے لفظ ہیں یہ. قل، اے رسول کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک مجھے خوف آتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. کس چیز کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ ایویں ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ڈر تو کوئی نہیں ہے، اوپر اوپر سے کہہ دو تاکہ بندے ذرا ڈرتے رہیں. ایسی باتیں قرآن میں نہیں ہیں. اگلی آیت میں فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے بھی اللہ اس دن درگزر فرما دے تو بے شک اس نے اس پہ رحم کیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے. اور پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے رسول اگر اللہ آپ پر کوئی مصیبت لے آئے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اسی کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ پر کوئی خیر لے آئے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی خیر دینے والا اور کوئی مصیبت لانے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. آیات میں نے اور بھی نوٹ کی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وقت تمام ہے. پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. پروردگار بے شمار درود و سلام بھیج اور بے شمار رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد پر، اور ہم سب کو جو دین تو نے اس قرآن اور محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس دین کے بارے میں شعور اور بصیرت عطا فرما، اور اس شعور اور بصیرت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں اس دین کے مطابق بنانے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دعاؤں کی قبولیت کے اس مہینے میں اور بخشش و رحمت کے اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی بری عادات کو ترک کرنے کی اور اچھی عادات، تیری پسندیدہ عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین، ہمارے گزشتگان پر اپنی رحمت نازل فرما. جو کوئی مومنین بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو مومنین مشکلات میں ہیں، کسی پریشانی میں، مالی یا غیر مالی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بالخصوص حاضرین میں سے پروردگار مشکلات کو آسان فرما. ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.